رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم این طالب بدم المقتول بکربلا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یا علی من عزاداران امام در حسین نیو جرسی کی 4th مجلس، چوتھی مجلس ہے، 1422 کا محرم ہے، 2020 ہے۔ دوستو، امام کے اس ارشاد کے ذیل پر مسلسل آپ سے معروضے کر رہا۔ اب محرم تیزی سے گزرتا جا رہا، چوتھی منزل بھی ختم ہونے والی ہے، صرف 6 دن اور رہ گئے۔ پھر یہ نورانی دن، یہ نورانی ایام، یہ نورانی ڈیز جو ایک انتظار میں تھا کہ محرم آئے، ہم حسین کا ذکر کریں۔ مولا آپ کو آباد رکھے، خوش رکھے کہ مسلسل آپ لوگ اس کووڈ-19 کے باوجود ذکر حسین مسلسل مختلف ذاکرین علماء کو سن رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ابھی بھائی نے کی کہ $72 $100 اور ان کو چاہیے صرف 72 لوگ، صرف 72 لوگ چاہیے۔ 72 کا عدد ہمارے پاس یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری زندگی ہی 72 کے ساتھ ہے۔ آج اگر ہم ہیں تو 72 کی وجہ سے، آج اگر اسلام ہے تو 72 کی وجہ سے۔ وہ 72 کا سیکریفائس تھا جس کی وجہ سے آج 1 بلین مسلمس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ سیکریفائس اس وقت ان کا نہیں ہوتا، ان کی وہ قربانی نہیں ہوتی، تو آج اسلام نہیں ہوتا، زبان پہ ہوتا، تقدس ختم ہو جاتا، روح ختم ہو جاتی۔ تو یہ بہت ہی اچھی بات کی۔ اور ایک بات بھائی نے یہ بھی کی کہ شہزادی کسی کا رکھتے نہیں، دگنا تگنا دیں گے، نہیں، دگنا تگنا تو عام طور پہ دیا جاتا ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ 3 چیزوں کے لیے میں وعدہ لیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ اگر ان 3 چیزوں میں تم کچھ پیسے خرچ کرو گے، تم اپنا مال خرچ کرو گے، جو میں بول رہا اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ امام کے جملے ہیں، عابد بگرامی کے جملے نہیں۔ ابھی بھائی نے اعلان کیا، اسی لیے میں یہ حدیث پڑھ رہا۔ میرا معصوم امام کہتا، وہ امام کہتا کہ جس کو دشمن نے صادق کہا، وہ امام یہ کہتے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ بہت عطا کرتا، اور میں وعدہ کر رہا ہوں، امام وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر تم حج پہ جاؤ، حج کرو واجب ہونے کے بعد، تو جتنا تم خرچ کرو گے 70 گنا دوں گا، 70 ٹائمز، دگنا تگنا نہیں، 70 ٹائمز۔ اس کے بعد ایک عجیب بات کہی کہ جو والدین کا کفیل بن جاتا، اللہ اکبر، جو ماں باپ کے اوپر خرچ کرتا۔ آج ہم ماں باپ کو برڈن سمجھ رہے، میں آپ کی بات خدا نہ خاصا غلط نہیں سمجھ رہا، میں ایک جنرل میسیج دے رہا ہوں، اس لیے کہ میں دیکھ رہا کہ کیسے حالات دنیا کے ہو رہے ہیں۔ ہم ماں باپ کو، ضعیف ماں باپ ہو جائیں تو ہم اس کو برڈن سمجھتے ہیں کہ یہ کب تک، جبکہ عزاداری اگر تم کر رہے، در حسین آ رہے، کوئی امام بارگاہ جا رہے، گھر میں فرش عزا بچھا رہے، تو یہ ماں باپ کی وجہ سے کر رہے۔ اگر ماں باپ تمہارے نیک نہیں ہوتے تو تم کسی امام بارگاہ میں نہیں جاتے، کسی امام بارگاہ میں نہیں جاتے۔ ماں باپ کی وجہ سے، تمہارے باپ نے تم کو حلال رزق کھلایا، تمہاری ماں نے پاکیزہ طریقے سے ریز کیا، تو آج تمہارے دل میں حسین کی محبت آئی۔ عزاداری جو ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف تمہارے والدین کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ یاد رکھو۔ میں یوتھ کو بول رہا کہ ماں باپ، جب تک ماں باپ کا کوئی ریسپیکٹ نہیں کرتا یا ماں باپ کا خیال نہیں کرتا، اس کی عزاداری ایکسیپٹ نہیں ہوتی۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے
کہ اگر کوئی ماں باپ کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو 70 گنا عطا کرتا، 70 ٹائمز دیتا، 70 ٹائمز. اگر مثال کے طور پہ تم نے $1000 خرچ کیے تو $70,000 کا اللہ وعدہ کر رہا، اور اس کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا. اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ جو والدین کا خیال رکھتا، جو والدین کا خیال رکھتا، وہ کبھی ایسا نہیں رہتا. یہ امپاسبل ہے کہ وہ والدین کا خیال رکھ رہا اور رزق کی پریشانیوں میں، بیماریوں میں مبتلا نہیں. ماں باپ کا جو خیال رکھتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس نس ہے معصوم کی کہ ماں باپ کا خیال رکھنا. 1000 واقعات، میں ابھی ایک واقعہ جب بات آئی ہے والدین کی تو وہ بھی سن لے، اس لیے کہ امام کا جو جملہ ہے کہ آئینہ طالب و بدم المختون و کربلا، اگر ہم کربلا کے لیے کچھ کر رہے تو سب سے پہلے اس دنیا میں چیک کرو کہ تم اپنے والدین کے ساتھ کیا کر رہے. اگر تمہارا والدین کے ساتھ تمہارا ایٹیٹیوڈ اچھا ہے، والدین کا تم خیال رکھ رہے، تو پھر ہی تم امام کے لشکر میں شامل ہو سکتے. اگر ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو بالکل نہیں شامل ہو سکتے. جو شخص ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں کرتا وہ امام کی ریسپیکٹ کیا کرے. دو چیزوں کے لیے کہا 70 گنا، دو چیزوں کے لیے 70 گنا. حج کے لیے اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو 70 ٹائمز، جو والدین کے لیے خرچ کرتا ہے اس کو بعد 70 ٹائمز. اس کے بعد کیا کہا؟ جو میرے جد کی عزاداری میں خرچ کرے گا، جو میرے جد کی عزاداری میں خرچ کرے گا اس کو اللہ 70 گنا نہیں غیر حساب عطا کرے گا. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سے؟ غیر حساب عطا کرے گا. اس کے لیے کوئی پرسنٹیج نہیں رکھا گیا کہ تم کو 70 دوں گا، 100 دوں گا، 200 دوں گا. نہیں، تم اگر $100 خرچ کر رہے تو مثال دے رہا میں در حسین کے اوپر، تو اس سے بڑی بات ہے $100 کی ویلیو کیا ہے؟ ایسی کوئی بڑی ویلیو تو نہیں ہے. اگر $100 مثال کے طور پہ دے رہے، $200 دے رہے، تو امام کا وعدہ ہے. میں نہیں بول رہا، پوچھو علماء سے کہ امام کہتے ہیں کہ 70 گنا نہیں غیر حساب اسے اللہ عطا کرتا ہے. یہ چھٹے امام کا وعدہ. اور دوسری چیز بتاؤں کہ یہ عزاداری سو امپورٹنٹ. ہمارے پاس ایک پریکٹس بن کے آ رہی ہے، لیکن عزاداری سو امپورٹنٹ کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام صلوات پڑھے ہوئے 5ویں امام کا جب آخری وقت آیا اور آپ نے جو ول بنائی تھی 5ویں امام کی ول تاریخ میں ہے، حیات القلوب میں اٹھا کے دیکھو، بہار میں اٹھا کے دیکھو. 5ویں امام کی جو ایون 14 ستارے میں امام کی یہ ول موجود ہے، حدیث اپنے وصیت موجود ہے. 5ویں امام نے چھٹے امام سے جو وصیت کی تو اس میں ایک چیز لکھی، یہ کرنا. اس کے بعد جو اپنا ترکہ چھوڑا، یعنی جو کچھ پیسہ چھوڑا، کہا اس میں سے 20% نکالنا، 20% نکالنا اور میرے جد کی عزاداری میں خرچ کرنا. آپ سوچیں، امام کی وصیت ہے، کسی اور کی وصیت نہیں ہے. ہر کتاب میں آپ کو ملے گی 5ویں امام کی وصیت. اس لیے کہ 5ویں امام کربلا میں موجود تھے، 3 یا 4 سال کا سن تھا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے سارے کربلا کے مظالم دیکھے تھے. امام کی وصیت ہے کہ میرے ترکے میں سے 20% الگ رکھو اور میرے جد کی عزاداری میں خرچ کرو. دوستو، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی شامل ہوتا ہے عزاداری حسین میں تو ہمیشہ دنیا بھر میں یہ کہتا ہوں، اور میں بڑا کھل کے بولتا ہوں، اس لیے کھل کے بولتا ہوں کہ میں چاہتا کہ ہر آدمی کو وہ ثواب ملے، ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ لے کے جائے. مجلس کا مقصد ہی وہ ہے کہ اس مجلس سے کوئی سیکھ کے جائے. مجلس کا ثواب مثال کے طور پر 100% آپ کو ملا، 200% ملے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ثواب بتاؤ، اس لیے کہ جب کریں گے تو ثواب ان کو بھی ملے گا. تو عزاداری حسین میں تو کھل کے آنا، بالکل. اب فکر مت کرو، سوچو مت. اس کی مثال آج آپ کی اربعین میں کربلا میں ہے مثال. آپ انصاف سے بولو. آج ہمارے ماشاءاللہ میں 4 مرجع موجود، اللہ ان کو سلامت رکھے. ہمارے آغا حسین شیستانی صاحب ہے، بشیر نجفی ہے صاحب ہے، سید حکیم، سید فیاض، سارے بڑے مرجع. اور پھر ایران میں رہبر معظم موجود ہے، سید علی خامنہئی صاحب، سارے موجود ہیں. آپ انصاف سے بتاؤ مولا حسین کا بجٹ کیا ہے کربلا کا، اربعین کا؟ آپ لوگ سب جانتے ہیں. کوئی مرجع روکتا، کوئی مرجع بولتا ہے کہ یار اتنا، کوئی آگے بڑھ. دیکھیے ایک چیز یاد رکھو، جب آپ خرچ کرتے ہیں تو آپ کو ریٹرن آتا ہے، اس لیے آپ سے نیکسٹ ایئر خرچ کر رہے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. مولا، میں تو کہتا ہوں نا کہ پوری دنیا میں مولا حسین کا بجٹ بالکل الگ ہے. صرف 10 دن کا اگر بجٹ نکالے، صرف 10 دن کا بجٹ، تو بڑے بڑے ملکوں کا بجٹ ہو جائے گا کہ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ حسین کے نام پہ کیا خرچ ہو رہا. اربعین میں آپ لوگ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کتنا حسین کے نام پہ لوگ خرچ کر رہے ہیں. کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہمیں $1 بھی دے لے تو ہم کو حسین کچھ اور عطا کرے گا. مولا حسین کبھی کسی کا نہیں رکھتے. تو کبھی یہ سوچو بھی مت
کہیں بھی میں تو بولتا ہوں نا کہ کہیں بھی اعلان ہو رہا کہ امام حسین کے نام پہ یہ امام بارگاہ بن رہا، مثال کے طور پہ اس میں شریک ہو جاؤ. میں یہ نہیں بول رہا کہ پورا گھر دے دو، یہ تھوڑی بول رہا میں بول رہا تھوڑا سے، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ آج تم کو پتہ نہیں چل رہا، آج بالکل ہم کو پتہ نہیں چل رہا، کل پتہ چلے گا. اس لیے کہ وہ ہڈن لائف میں، اس زندگی میں، وہ ایٹرنل لائف میں انسان نیکیوں کو ڈھونڈے گا کہ کہیں سے کوئی نیکی مل جائے، اور سب سے زیادہ اجر اس کو ملے گا جو امام حسین کے لیے کام کرتا ہے. اس لیے کہ امام حسین، یہ بہار کی روایت ہے، بہار الانوار کی مشہور روایت ہے. زمانے کے امام سے بات آئی ہے تو سن لو آج چوتھی مجلس میں. مشہور روایت ہے کہ بہار کی روایت ہے، بڑے بڑے علماء سے آپ پوچھ لینا یہ بات، کہ یہ روایت ہے کہ معصوم کا ارشاد ہے کہ جو امام حسین کے نام پہ روتا ہے، گریا کرتا ہے، حسین کی معرفت سمجھ کے، ایک آنسو کے بدلے میں اللہ جنت دے گا. روایت ہے مشہور اور معصوم سے روایت ہے. تو اور یہ اس روایت کو علامہ مجلسی نے لکھا، علامہ مجلسی نے لکھا. اور علامہ ہلی، کتنی بڑی پرسنالٹی ہے ہلی کی، ہلی کو امام علی پرسنالٹی ہے. آپ سوچو ہلی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کو امام علی نے اپنے پہلو میں دفن کروایا. آج ہلی کہاں دفن ہے؟ مولا علی کے علیہ السلام کے روضے میں. اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے، نجف اشرف کی اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. جب آپ جاتے وہ صحن ہے اور اس کے بعد وہ گولڈن ٹوم ہے، گولڈن ٹوم کے بعد وہ دو مینارے، فرسٹ مینارے کے نیچے علامہ ہلی موجود. ہلی اس ہستی کا نام، ہلی سے روایت ہے. علامہ ہلی نے خود اس روایت کو لکھا. اتنی بڑی شخصیت، ان کے نظر میں جب یہ روایت گزری کہ آنسو کے بدلے میں امام کا وعدہ ہے کہ اس کو جنت ملے گی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ مرجع تھا اپنے دور کا، عالم ہے، فکر کرنے کی کوئی وہ نہیں، سوچ رہے کہ یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ لوگ اتنی عبادت کریں. اچھا پھر واجبات کے ساتھ ہے، میں بار بار ایک جملہ ہمیشہ بولتا ہوں، واجبات کے ساتھ عزاداری ہے، مائنس واجبات عزاداری نہیں ہوتی. تو سارے واجبات کے بعد ایک آنسو کے بدلے میں جنت کیسا؟ ان کو فکر ہوئی، انہوں نے وہ عمل کیا زمانے کے امام کا. آج زمانے کے امام کے بارے میں سنیں، زمانے کے امام کا عمل کیا جو 40 جمعرات ایک عمل ہے کہ اگر کوئی 40 تھرسڈیز کربلا معلیٰ جائے اور کربلا معلیٰ میں مولا حسین کی زیارت پڑھے، یہ ایک عمل ہے. دوسرا زیارت آل یاسین 40 دن پڑھنا، 40 ڈیز، اس نیت ایک جگہ پہ ایک وقت پہ، اس نیت کے ساتھ کہ مجھے میرے مولا سے ملاقات ہو. دوستو یہ بہت بڑا آنر ہے. ہم دنیا کے ہر انسان سے ملنا چاہتے ہیں لیکن ہم امام کے لیے کام نہیں کر رہے. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنے زمانے کے امام سے ہماری ملاقات ہو، اس دور کے حسین سے ملاقات ہو. تو انہوں نے یہ عمل کیا، 40 دن زیارت آل یاسین پڑھی. ایکسٹراڈنری زیارت ہے، ایکسٹراڈنری زیارت. آپ یقین کرو، آپ 10 دن 12 دن 15 18 دن کے بعد آپ خود فیل کریں گے کہ جیسے آپ زیارت پڑھ رہے کہ آپ کی محفل میں کوئی آ گیا. اتنی ریکمنڈڈ زیارت ہے، اور کوئی 1 گھنٹے کی زیارت نہیں. عاشورہ پھر بھی بڑی ہے، یہ عاشورہ سے چھوٹی زیارت ہے. اگر کوئی شخص 40-40 ڈیز زیارت آل یاسین اس نیت کے ساتھ پڑھ لے کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اس کو ملاقات ہوتی ہے، امام سے ملاقات. اب پھر وہی بات کہ امام ملنا چاہتا، امام ملتا. اگر تمہارا نفس پاک ہو، تم کچھ کرو گے تو 100% امام تم سے ملاقات کرے گا. تو زیارت ہے، اور زیارت آل یاسین تمہاری ہر پریشانی کے لیے اچھی زیارت ہے. غیبت امام میں یہ ہائر اوکلٹیشن. اگر کوئی زیارت آل یاسین پڑھتا رہا تو اس کے رزق کے دروازے، اگر خدا نخواستہ، لاکھ بار خدا نخواستہ، اگر کسی کی فیملی پرابلمس ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کا پرابلم ہے، مدر ان لا ڈاٹر ان لا کا پرابلم ہے، الگ الگ پرابلمس ہیں. بار بار مجھے فون سارے کہ اس پہ بھی بولو، اس پہ بھی بولو، اس پہ بھی بولو. تو بہرحال تو جتنے پرابلمس ہیں، ڈومیسٹک پرابلمس ہو، کوئی بھی پرابلم، گھر کا بزنس نہیں چل رہا آپ کا، اب زیارت آل یاسین پڑھو. 40 دن کی نیت سے پڑھو، اس کے بعد دیکھو. اور کسی حالت میں بھی پڑھ سکتے آپ. قبلہ روح ہو جاؤ، کھڑے رہ کے زیارت آل یاسین. یہ ایسی ریکمنڈڈ زیارت ہے جیسے زیارت عاشورہ کو بولتے کہ گولڈ کی مائن، زیارت آل یاسین بھی گولڈ کی مائن.
یو گیٹ کلوز ٹو یور امام. حضرت علی ایسی نے پڑھتے رہے, اتنی اچھی زیارت ہے. تو علامہ مجلسی نے یہ عمل کیا, علامہ ہلی نے یہ عمل کیا کہ میں امام سے رجوع کر کے امام سے پوچھوں کیا مولا یہ سچ ہے, یہ روایت سچ ہے یا یہ روایت جوڑی گئی ہے. ڈائریکٹ امام سے پوچھو. علامہ ہلی جیسی شخص ہے. لیکن میں بار بار بولتا کہ ہلی وہ شخصیت ہے, میں اتنا ان سے امپریس ہوں, اتنا امپریس ہوں کہ کیا شخصیت تھی وہ, کیا پرسنالٹی تھی کہ امام نے اس کو لیے جگہ روکی. کتنی بڑی بات ہے. اور ان کا کنٹریبیوشن اگر آپ تاریخ میں دیکھیں, میرا افسوس کہ میری ٹاپک نہیں ہے یہ علماء, ورنہ یہ علماء کی زندگی ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ وہ لوگوں نے کیسے زندگی گزاری اور ان لوگوں نے مولا حسین کے لیے کیا کام کیا, انہوں نے کربلا کے لیے کیا کام کیا. جب کام کیا تو آج وہ زندہ ہے. آپ سوچو, ہلی کے زمانے میں 1000 علماء تھے, 1000 لوگ تھے, پیسے والے بہت بڑے بڑے ملینرز تھے, لیکن کسی کا نام ہے کوئی جانتا کچھ نہیں, کچھ نہیں یار, کچھ نہیں. ہلی کے اوپر جو زائر مولا علی علیہ السلام کے روزے میں جاتا ہے, جو بھی نظر, اللہ ہم کو بار بار نصیب کرو مولا کی زیارت. ایک سلوات تو پڑھتا ہوگا, ایک سلوات, فاتحہ نہیں پڑھ رہا, سامنے سے گزرتا, سامنے لکھا ہوا ہے, سلوات تو پڑھتا ہوگا. بالکل مولا کی ذریعے مبارک سے 9-10 قدم کے اوپر ان کی وہ ہے, گریو ہے. ایک سلوات تو کتنے ملینز کی تعداد میں ان کے اوپر سلوات ہوئی ہیں اب تک. اس سے بڑا اور کیا کنٹریبیوشن ہوگا کہ مرنے کے بعد سارے لوگوں کے اکاؤنٹس بند ہو گئے, اس بندے کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. تو کوئی تو کام کیا اس نے ایسا کہ جس سے امام اتنا راضی ہو گیا کہ سلمان کو وہ جگہ نہیں ملی, مقداد کو, عمار کو, میسم کو, کھمیل کو وہ جگہ نہیں ملی جو ہلی کو ملی. کتنی بڑی بات ہے. آپ یہ اس طریقے سے سوچو کہ ان کو نہیں ملی, مولا نے اس کو کیوں دی, کیا ریزن تھا, وجہ کیا تھی. کام کیا, امام کے لیے کام کیا, غیبت امام میں کام کی. وہی چیز میں آج اپنے یوتھ کو بولتا ہوں دنیا بھر میں کہ بابا تم بھی تو کچھ کرو, ہم بھی تو کچھ کریں. ہم خالی اگر بیٹھ کے یہ سنے میں نے تو بہت کیا, یہ جو ذہن میں ہے نا یہ نکالنا. اسی کے بعد تم امام کی نصرت کر سکتے, اسی کے بعد تم کروالا والوں کے قریب ہو سکتے. یہ ذہن میں مت رکھو کہ ارے یار میں نے تو بہت کیا اور کتنا کروں, میرے پاس تو نیکی بہت ہے. یہ اتنی بڑی غفلت ہے, اور یہ غفلت ہر کے پاس ہے. میں بہت اوپن ہو کے بات کر رہا آج, اس لیے 4-5 دن رہ گئے. یہ غفلت ہر کے پاس ہے. میں جنرل بات کر رہا, پلیز برا نہیں ماننا کہ میں تو بہت ہی اچھا کام کر, میں نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. یہ فوراً ہمارے سامنے ایک لسٹ آ جاتی, اور وہ لسٹ شیطان دیتا. شیطان دیکھ بولتے تم کیا کر رہے, تم نے تو اتنا کیا, اور کیا ہے. یہ کام چھوڑو. اسی لیے بولو, معصوم بار بار بولتے کہ نیکی کو بھولو, گناہوں کو یاد رکھو. آپ بولیں گے اب میں نے کیا ہی کیا جو گناہ پہ یاد رکھو. What I have done, what I have done. یہ ہمارے ذہن میں تصور ہے. تو علامہ ہلی, میں علامہ ہلی کے بارے میں اکثر یہ سوچتا کہ کیا کام ہے اس بندے کا, کیا نیک نفس بندہ تھا, کیا جذبہ تھا اس بندے میں کہ اس بندے نے وہ کام کیا کہ امام علی نے کہا کہ میرے پاس, اور مولا کے پہلو میں کون ہے, دونوں طرف, ایک طرف نبی آدم, ایک طرف جناب نوح, 2 نبی, امام علی اور ہلی. بڑی بڑی ہستیاں نہیں ہیں یار. اللہ کے رسول کے زمانے کی کیسی کیسی پرسنالٹیز ہیں. مولا کے جو صحابی تھے وہ لوگ کیسے اپنی جگہ پہ سب صحیح ہے, لیکن ان کا کنٹریبیوشن الگ ہے کہ مولا اتنا خوش ہو گئے, مولا اتنا راضی ہو گئے اس سے, اور اسے کہا کہ تم میرے پہلو میں آ جائے. کسی کو نہیں ملا یہ ہنر جو ہلی کو ملا. تو ہلی نے 40 دن یہ عمل کیا علامہ بننے کے بعد, پہلے نہیں, اور اس دور کے علامہ تھے. تو انہوں نے کیا کیا, 40 ڈیز تک یہ عمل کیا کہ صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مولا کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ آپ کے جد کے میں گریا کرنا تو کیا جنت مل جاتی ہے. دوستو ایک بات بولوں بھائی, ہمارے پاس جنت کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. آپ انصاف سے بولو, انصاف سے بولنا. میں عورت, مرد, لڑکی, لڑکا سب کو بول رہا ہوں, انصاف سے بولو. اتنی عبادت کرتے, اتنا. کبھی آپ جنت کے لیے دعا کرتے کہ مولا مجھے جنت پہ لے کے جاؤ؟ بہت کم لوگ ایسے کرتے ہوں گے, مجھے نہیں معلوم. کبھی آپ دعا کرتے کہ مولا مجھے جنت نصیب ہو؟ کیوں؟ ہم
ہم نے گرانٹیڈ لیا، ہم کو اتنا یقین ہے کہ میں تو جانے ہی والا ہوں. ویری گڈ یار. ہم تو دعا کرنا ہی نہیں ہے مجھے. کیوں نہیں کرنا ہے؟ ارے وہ تو میری ہے. ارے بابا آپ کی کیسا ہے؟ میں اس قابل ہوں جنت میں جانے کا؟ یہ برزخ کا پیریڈ گزارنا نہیں ہے. کبھی جنت کے لیے مجھے بہت کم ایسے لوگ ملے کہ جو یہ بولتے ہیں یار میں جنت کے لیے ہمیشہ دعا. یہ اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کے بارے میں بار بار دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تم مجھے یہ نعمت عطا کر. لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں. ورنہ ہر آدمی کو اتنا 200% یقین ہے کہ مجھے تو جانا ہی جانا ہے. ضرور جاؤ گے. جنت کسی اور کے لیے اللہ نے نہیں بنائی. جنت جس کے دل میں محبت علی ہے، اولاد علی سے جو محبت کرتا، جو حسین کے لیے کام کرتا، جو معصومین کے لیے کام کرتا، جو اسلام کے لیے زندہ رہتا، اس کے لیے جنت ہے. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ جنت صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ اب جنت نہیں ملتی. بہت اوپن ہو کے بات کر رہا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر کوئی بولتا ہے تو اس کے لیے جنت نہیں ہے. آپ بولیں گے کیوں نہیں ہے؟ اسلام جب آیا تھا مکے میں پہلا دن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہو اللہ ایک ہے تم فلاح پاؤ. جب جنت تھی 22 ایئرس تک رسول نے تبلیغ کی. آؤٹ آف 23 ایئرس more than 22 and a half years تک. پھر بول رہا 22 and a half years تک ہر آدمی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت تھی. 100%. نبی آدم سے لے کے خاتم تک ہر دور میں یہی نعرہ تھا لا الہ الا اللہ. اس دور کے نبی کا نعرہ تھا. ہمارے پاس 22 and a half years تک مکے میں 13 سال جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولا اس کو جنت ملی. لیکن غدیر کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت نہیں ہے. جب تک ولایت علی کو ایکسیپٹ نہیں کرو جنت نہیں ہے. اگر جنت کو لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ تھی تو غدیر سے پہلے مرتے. غدیر کے بعد جب تک یہ نعرہ نہیں لگو گے، یہ ایمان نہیں رکھو گے، ولایت علی کا نام نہیں لو گے، جنت نہیں ملے گی. تو جب جنت نہیں ملے گی، اب ہم تو بولتے ہیں تو ہم کو تو ہے جنت. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دعا ہی مت مانگو. اس کا مطلب اس لیے کہ اب شیطان گوارا کرے گا آپ کو. شیطان برداشت کرے گا کہ آپ جنت پہ چلے جائیں. اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پہ بڑھ جاؤں. جب تم کوئی اچھا کام کرو گے تمہارے پر حملہ نہیں کرے گا. کیا شیطان ریٹائرڈ ہو گیا؟ ہم یہ سمجھیں شیطان ریٹائرڈ ہو گیا کہ میرے پاس تو نہیں آنے والا ہے. ارے بابا ہمارے پاس نہیں آئے گا تو اور کہاں جائے گا؟ مندروں میں جائے گا، چرچز کو جائے گا، سینیگاز کو جائے گا، سنیما گھر پہ جائے گا، مسجدوں میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ وہ کہیں نہیں جائے گا. اس لیے نہیں جائے گا کہ ہی نوز کہ مجھے ٹائم ویسٹ کرنا نہیں ہے. وہ لوگ آلریڈی میرے ساتھ ہیں. وہ جائے گا کہاں؟ اور اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جا کے کسی چرچ میں بیٹھوں گا، کسی مندر میں بیٹھوں گا. قرآن اٹھا کے دیکھو سورہ بقرہ میں ہی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مندروں میں جا کے بیٹھوں. اس نے کیا کہا؟ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں کہیں اور نہیں بیٹھوں گا. تو جب وہ کہہ رہا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا تو صراط مستقیم امیر المومنین کا راستہ نہیں ہے تو اور کس کا راستہ ہے؟ صراط مستقیم میرا مولا نہیں ہے تو اور کون ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے کہ ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے. تو اب آپ سمجھ لیں میری بات. 100% ہمارے پاس آئے گا، آ کے ہم کو روکے گا. مثال کے طور پر جنت سامنے، جنت میں جانا چاہتا آپ اتنا 1 سال گھوم کے جائیں گے. میں مثال دے رہا ہوں. 10 سال کے بعد جائیں گے جنت. کیوں؟ اتنے ہم سے اعمال کرا دے گا گناہ کے کہ میں پہنچ ہی نہیں سکوں گا جلدی. اس سے ڈرو. یہ چیز محرم میں تم اپنے آپ کو ریفائن. تو اس کے لیے کیا کرنا کہ یہ وہ چیزیں جو آبسٹیکلز لائف کے ہیں نا، اس آبسٹیکلز کو دور کرنے کے لیے عزاداری حسین سب سے اچھی چیز ہے. عزاداری حسین کو اگر تم کرتے رہو خلوص کے ساتھ تو تم ایسے وقت تھرو ہوتے رہتا. اب سنو، اب ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. پہلی چیز علامہ ہلی نے عمل کیا. کیا عمل کیا؟ زیادہ امام سے ملنے کا. کہ ایک آنسو پہ کیسا امام ان کے خواب میں ہے. ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ امام سے ملاقات کی. انہوں نے پوچھا کہ مولا کیا یہ پاسبل ہے
کہ آنسو کے اوپر جنت ہے. تو امام نے کہا ہلی میں ایک مثال دیتا ہوں, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. تو اس نے کہا, ہلی نے کہا حکم. تو امام نے کہا ہلی یہ بتا, مثال سے سمجھانا تم کو, کہ ایک بادشاہ تھا, کنگ تھا, شکار پہ جنگل میں گیا ساتھیوں کے ساتھ. کچھ دنوں کے بعد اپنے ساتھیوں سے وہ بچھڑ گیا. جب ساتھیوں سے بچھڑا وہ اکیلا ہو گیا. اب وہ اکیلا گھوم رہا, راستہ بھول گیا, پریشان ہو گیا, بھوکا ہو گیا. اتنی بھوک اور اتنی پیاس ہو گئی کہ اگر اس وقت اس کو پانی اور کھانا نہ ملے تو وہ ہلاک ہو جائے. اور کوئی چارہ نہیں تھا, کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. جنگل ہے, مثال سے سمجھایا, جنگل ہے, کوئی چیز نہیں ہے سامنے. ایک دم اس کو نگاہ پڑی کہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے, ہٹ. یہ سیدھا اس کی طرف گیا اور بے ہوش ہو گیا سامنے جا کے گیا. اس ہرٹ میں ایک بڑھیا رہتی تھی, ایک ضعیف عورت رہتی تھی. وہ گئی, پانی وانی دی, اس کو ہوش میں لایا. اس کے بعد ایک ہی جانور تھی, بکری ہے, جس سے وہ دودھ نکالتی تھی اور اسی سے اپنا خرچہ چلاتی تھی, جو بھی اس کا طریقہ. امام نے کہا ہلی یہ اتنا بھوکا تھا کہ اس عورت کے پاس کچھ نہیں. اس نے کہا کہ مجھے بکری کاٹ کے دے دو, کھانا کھلا دو. بادشاہ ہے. اس نے کہا یہ پوری میری اساس یہی بکری ہے. بہار میں یہ واقعہ موجود ہے. علامہ مجلسی نے علامہ ہلی کا یہ واقعہ لکھا, اس لیے کہ علامہ مجلسی 400 سال پرانے اور علامہ ہلی 1000 سال پرانے. انہوں نے واقعہ لکھا, بہار میں وہ واقعہ موجود ہے. تو اس نے پورا جو اس کی پوری کائنات تھی, ایک بکری اس نے ذبح کیا, کھانا بنایا, اس کو کھلایا, اس کی جان بچ گئی, یہ سیر ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کے جو ساتھی تھے وہ مل گئے, یہ چلا گیا. جب یہ جا رہا تھا بڑھیا کے پاس, تو اس نے اس بڑھیا کو اپنی ایک انگوٹھی دی اور کہا سنو, یہ نہیں کہا کہ میں بادشاہ ہوں, میں کنگ ہوں. کہا دیکھو میں شہر میں رہتا ہوں, فلاں مقام پہ میرا گھر ہے, آ جانا. یہ انگوٹھی بتانا, کبھی کوئی مصیبت آئی, کوئی تکلیف آئی تو شہر آنا ہوا تو یہ انگوٹھی بتا کے مجھ سے آ کے ملے. ٹھیک ہے, چلے گئے. دن گزرے, اس کا ایک بیٹا بھی تھا. کافی دنوں کے بعد پریشانیوں میں گر گئے. اس نے کہا کہ چلو اب یہاں سے تو چلتے. وہ شہر والا آیا تھا جس کے لیے ہم نے کام کیا تھا, اس نے انگوٹھی بھی دی تھی, چلو چل کے ٹرائی کرتے. یہ دونوں ماں اور بیٹے آئے تو پتہ چلا یہ تو بادشاہ ہے. سیدھا اس کے محل میں گیا, اس کے دربار میں گئے اور جا کر اس نے پیغام بھجوایا انگوٹھی کے ذریعے کہ وہ جو جنگل میں تیری جان بچائی تھی وہ بڑھیا آئی ہے. اور اس نے کہا فوراً اس کو اندر بھیجو. وہ اندر آئی ہے اور اس کے ساتھ لوگ بیٹھے, محل لوگ بیٹھے. اس حاکم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا اتنا دو. امام نے علامہ ہلی سے پوچھا کہ ہلی تم بتاؤ کہ بادشاہ اس وقت اس بڑھیا کو دینا کیا چاہیے, 1 بکری کے بدلے میں 100 بکری. ہلی نے کہا نہیں. امام نے کہا 200, تو کہا نہیں. کہا 1000, 1 کے بدلے میں 1000, کہا نہیں. امام نے کہا 1000 10,000 کتنے دینا چاہیے, کہا نہیں. تو امام نے کہا پھر ہونا کتنا, دینا کتنا چاہیے, ریٹرن کتنا کرنا چاہیے. امام ہلی جیسی شخصیت کہتی ہے, مشہور ان کی یہ روایت. ہلی نے کہا کہ یہاں پہ مسئلہ 1 کے بدلے میں 100 یا 1 کے بدلے میں 1000 یا 1 کے بدلے میں 10,000 نہیں, 1 کے بدلے میں 10,000 نہیں. یا مسئلہ یہ نہیں ہے, یا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اس بڑھیا کی پوری اساس جو تھی, پوری چیز کائنات جو تھی وہ ایک بکری تھی. اس نے اس بکری کو قربان کر دیا اس شخص کے اوپر. تو اصول یہ ہلی کہتے, علامہ ہلی کہتے, ان کی زندگی کا مشہور واقعہ. ہلی نے کہا کہ اصول تو یہ ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی کی جو چیز تھی وہ دے دی. تو اب اس بادشاہ کو چاہیے کہ پوری حکومت دے دے, تو جب اس کے برابر ہوگا وہ 1 بکری کے. امام نے مسکرا کے کہا ہلی 1 بکری کے بدلے میں تم نے کہا اس کی پوری حکومت دے دے. حسین نے بھی پوری اپنی اساس لٹا دی,
اگر اللہ حسین کے نام پہ ان کے آنسوؤں پہ خالی جنت دے رہا تو اس میں کون سی بات ہے؟ اللہ میں نے خود اس واقعے کو لکھا امام کے ذریعے، تو اب اندازہ لگا کہ مولا حسین کی طاقت کیا ہے۔ اگر مجھے موقع مل رہا کہ میں در حسین میں $100 کا ممبر بنا تو خوشی کی بات ہے۔ اور لوگوں کو پکڑو، آپ 100 ہی دے سکتے نا، کوئی بات نہیں، آپ 10 کو پکڑ کے لے کے آؤ، بولو کہ یار وہاں پہ ممبرشپ لے لو، تو تم ذریعہ بنو گے کہ تم کو بھی فائدہ ملے گا۔ تو ایسے کام کرو کہ جس سے تمہارا امام راضی ہو کے تم کو چانس ملے کہ تم اس منزل تک پہنچے کہ جہاں جا کر امام بولے آئینہ طالبوں میں دم مقتول بے کربلا، تو تم امام کا ساتھ دے دو۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد۔ تو دوستو میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں پہلی دفعہ محرم میں آیا ہوں آپ کے پاس، 21 سال کے بعد تو بمبے سے باہر محرم میں مدرسے پڑھا، اشیاء اول 21 ایئر سے ماشاءاللہ بامبے میں تھا، بامبے میں ابھی بھی پڑھ رہا 3 اشیاء، لیکن ویسے 8 اشیاء مختلف جگہوں۔ یہ بھی کرم ہے مولا کا، تو میں ہر جگہ بول رہا یہ بات کہ پلیز ڈو سم تھنگ فار امام حسین۔ جو تم کام کرتے رہو گے تو زندگی تمہاری اگر بدل، اس لیے کہ آج کے دور میں اس سے بہتر عمل نہیں ہے کہ ہم آخرت کے لیے کوئی سودا کریں، اور آخرت کا سودا سوائے امام حسین کے ساتھ اور نہیں معصومین کے ساتھ، مولا حسین ہو، مولا علی ہو، امام حسن ہو، شہزادی ہو، کوئی ہو، کہ معصومین کے لیے کام کرنا۔ اور میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے کام کر کے اپنی زندگیوں کو بنا دیا، اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا ڈم بن کے رہے، یقین کو پیدا کرتے ہو۔ اب میں تاریخ کا ایک واقعہ سناتا، جب زمانے کے امام کا ذکر آیا تو امام ہی کے، اس لیے کہ یہ عشرہ امام زمانہ کا عشرہ ہے، عاشورے کے دن، ایون عاشورہ جو غم کے دن ہے، قیامت کا دن ہے، اس دن کوئی دعا نہیں کرنا چاہیے، ایک دعا کرنا چاہیے۔ ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملے تو یہ دعا کرے کہ اللہ غم حسین میں آپ کو اور مجھے صبر دے، اور اللہ ہمارے اس امام کو کہ جو وارث حسین ہے اس کے ظہور میں اللہ جلدی کرے۔ یعنی ظہور کی دعا عاشورے کے دن کے لیے بھی کہا گیا، اس لیے کہ اصل وارث عزا، وارث حسین کون ہے؟ نہ آپ ہے نہ میں سید زادہ ہوں، لیکن میرا امام ہے، اصل وارث حسین میرا مولا ہے۔ تو ہم کو جو بھی رحمتیں ملیں گی وہ امام ہی سے ملیں گی۔ تو یہ چیز آپ بچوں کو بتانا، میں انشاءاللہ بچوں پہ چھیڑا، لیکن کل اس کو کنٹینیو کروں گا، اس لیے کہ آج بہت ایک اچھا، دیکھیں امام بارگاہ بند ہے، ٹھیک ہے، انڈیا میں بھی یہ مسئلہ ہے، پاکستان کا مجھے نہیں معلوم کہ دوسرے شہر میں، آسٹریلیا میں، میلبورن میں جب میں پڑھ رہا، میلبورن میں بھی یہی سب 5 آدمی 5 کلومیٹر سے زیادہ نہیں جا سکتے، کہ اپنے گھر میں 10 آدمی سے 5 آدمی سے زیادہ بلا نہیں سکتے، انتہائی زیادہ خطرناک چل رہا ہوا ہے۔ وہاں میں بھی ایک پرابلم، لندن کے سارے امام بارگاہ بند ہیں، ہر آدمی آن لائن کر رہا، تو میں وہاں پہ ہر جگہ، ابھی الہبید چینل پہ لندن میں بول کیا، میں یہی بول رہا ہر جگہ، کیا بول رہا کہ یہ بہترین موقع مل گیا ہم کو، ماؤں کو، بچوں کے سکولز بھی نہیں، آن لائن سکولز ہو رہے، سکولز بھی جانا نہیں ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے، امام بارگاہ نہیں جا سکتے، امام بارگاہ بند ہے، اور محرم آ گیا، تو کیا کرنا ہے؟ تو اب آپ بہترین موقع ماؤں کو کیا ملا کہ گھر میں ایسا کھانا بنا لو۔ جو کمپلین تم کر رہے نا، یار ممبر امام بارگاہ نہیں جا رہا، امام بارگاہ کی جو برکت تھی، فرش عزا پہ ہم بیٹھتے تھے، بے شک 200% صحیح ہو کہ فرش ہے، تو گھر میں بناؤ، گھر میں 4 میٹر کپڑا خریدو کالا، مارکیٹ سے گھر میں بچھاؤ، اب جب مجلس ہو آن لائن سن رہے تو اس کا فرش عزا پہ بیٹھ کے سنو۔ فرش عزا کی برکت تو سمجھو، صوفوں پہ ریلیکس ہو کے سننا تو نہیں، صوفوں پہ وہی بیٹھے، چیئرز پہ وہی بیٹھے جو مجبور ہیں۔ میں کیا بول رہا یار، آپ سے کیا بول رہا کہ آج اگر تم کلمہ پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، تمہاری عزت ہے، آج میری عزت ہے تو صرف ذکر حسین سے۔ اگر مولا حسین کی قربانی نہیں ہوتی تو ہم کچھ نہیں کرتے، ہم بھی کہیں اور رہتے مندروں میں، ہم بھی کہیں اور چرچز میں رہتے۔ جو یزید کا اسلام تھا وہ یہی تھا، ہمارے گھر میں بھی گلاس آف وائن رہتا۔ میں اتنا اوپن ہو کے بول رہا، یہ قربانی حسین۔ تو اپنے گھروں میں فرش عزا بچھاؤ، پلیز ریکویسٹ کر رہا، ابھی بھی 6 دن ہے، ہر گھر میں فرش عزا بچھاؤ۔ میں یہ نہیں بول رہا آپ لوگوں کو بلاؤ، I'm not telling you،
کووڈ میں آپ کو کسی کو مت بلا، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، 4 آدمی آپ کے گھر میں، 4 آدمی بیٹھے، تو آپ کے معصوم بچے پوچھیں گے کہ واٹ از دس، یہ بلیک ڈریس، یہ بلیک کپڑا کیا ہے؟ تو بولے یہ ہم امام برگاہ نہیں جا رہے، یہ مجلس کا طریقہ ہے، یہ مجلس کا کوڈ ہے، یہ مجلس کا ڈریس ہے، یہ مجلس کا کنڈیشن ہے. تو بچہ تیار ہوگا عزادار بن کے، بچے تیار ہوں گے. دوستوں میں کیا کروں، رو رہا کہ میں جو فیملیز کو دیکھ رہا، کیا بولوں، ممبر سے تو نہیں بول سکتا نا، کسی کا میامی. وہاں کے کچھ فیملیز ایسی ہیں، میں نام تھوڑی لے رہا، کہ پریشان ہے کہ مولانا کیا کرے، کچھ دعا دو کہ بچوں کا. محرم شروع ہو گیا، بچے بول رہے کہ مام یہ تو پرانی اسٹوری ہے. کیا یار میں کیا بول رہا ہوں. سید زادے پرانی اسٹوری کس کی؟ میں نے ان سے جب کہا کہ میں نے کہا یہ غلطی تو آپ کی ہے، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا عزاداری کرنے کا، آپ نے کیا ہی نہیں بچپن میں، بچوں کو تیاری نہیں کیا، نہ آپ بھگتو اور تمہاری نسل ختم ہو رہی. یہ لڑکا کبھی تمہارے لیے سلوات پڑھ کے فاتحہ بھیجے گا؟ جو امام حسین کے لیے نہیں کرے گا، آپ کے لیے کرے گا. And now you're crying کہ مولانا کچھ دعا بتاؤ. What do you mean دعا بتاؤ یار؟ تم نے کیا کیا اپنی زندگی میں؟ یاد میں بول رہا، میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا تمام ماں بہنوں کو، ایزی مت لو، ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. تم بعد میں، یہ ڈیزاسٹر ہے زندگیوں کا کہ محرم آ گیا، بچے بول رہے پرانی اسٹوری ہے. کب تک؟ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ بڑا ہو گیا، 17-18 سال کا ہو گیا، 19 سال کا ہو گیا، 21 سال کی لڑکی ہو گئی، بولتی نو مجھے جانا نہیں ہے. اس لیے کہ بچپنے سے تم لے کے نہیں گئے اس کو، بچپنے سے تم نے ماحول نہیں بنایا، اور تم یہ چاہتے کہ عزاداری. یہ ذہن میں رکھو، پلیز بولو، یہ ذہن میں رکھو کہ تم سے عزاداری نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھ. کیا بول رہا یار، میں کیا بول رہا. تم یہ کبھی ذہن میں مت رکھو کہ میں عزاداری کروں گا تو عزاداری رہیں گی. نو وے. عزاداری کا ضامن کوئی اور ہے. آپ عزاداری کرتے کرو، نہیں کرتے نہیں کرو، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس ٹو مولا حسین. آپ $100 در حسین کو دیتے مت دو، در حسین کو کچھ نہیں کرتے مت کرو. حسین جس کے نام کا آزادخانہ ہے، امام حسین کو چلانا ہے، امام حسین کو چلانا ہے. اگر تم دے رہے تو تمہاری لیے بھلائی. تم اگر دے رہے تو یہ تمہاری آخرت کا سودا ہے. نہیں دے رہے تو مت دو. یہ ہر امام بارگاہ کے لیے بول رہا ہوں. اگر تم ہر نیو جرسی میں 8-9 امام بارگاہ، تو ہر امام بارگاہ میں $100 دو. آپ بولیں گے آر یو کریزی؟ آپ بولیں گے دیوانے ہو، کہاں سے دیں گے بھائی، اتنی ہے ہی نہیں ہمارے پاس دولت. تم اتنا گھبراتے کیوں؟ گھبرا رہے کیوں؟ نہیں دے سکتے. نیت کرنا تمہارا کام ہے، منزل تک پہنچانا امام کا کام ہے. کیا بول رہا ہے، میں کیا بول رہا یار، میں کیا بول رہا. آپ کا کام صرف نیت کرنا ہے. آپ نیت کرو، مولا اف یو گیو می آئی ول. ایک بہت بڑے بزنس مین تھے دہلی کے، ملینر انتقال ہو گیا، رضوی سید تھے، دہلی میں رہتا. بڑا ہم سے کچھ چاہتے تھے، بڑے ہمارے بگ ٹائم فین تھے. مطلب اتنی بڑی گریٹر نوئیڈا کے جنرل مینیجر تھے، ابھی حال میں انتقال. ویری ڈیسنٹ پرسن، سول انجینئر تھے، اور انہوں نے ایک مسجد بنائی وہاں پہ. آپ کو معلوم، گریٹر نوئیڈا میں شیعہ کو ایک ماسک نہیں تھی. انڈیا کا موسٹ ایکسپینسو پلیس دہلی میں نوئیڈا. تو وہاں پر انہوں نے ماسک بنائی. کچھ انڈیا میں 2 کروڑ روپے کی ماسک ہو تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. 2 کروڑ روپے کی اکیلے بنایا انہوں نے. بہت خوبصورت مسجد بنائی، امام بارگاہ مسجد بنائی. تو میں نے کہا رضوی صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ کا ڈریم پروجیکٹ ہے؟ تو انہوں نے ایک عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا بلرامی صاحب یہ میرا ایسا ڈریم پروجیکٹ ہے، میں سول انجینئر ہوں. کل اگر اللہ مجھ سے پوچھے مرنے کے بعد کہ تو نے اپنے پروفیشن کے ساتھ میرے لیے کیا کیا، تو آئی کین سے کہ میں نے تیرا گھر بنایا. آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا گھر بنایا. اب وہ نہیں ہے ان کا. میں نے چہلم پڑھا، میں نے چہلم میں یہی بات بولی. سارے ہمارے سب کے اکاؤنٹ بینک کے یہاں کے لیے ہے. رضوی صاحب کا اکاؤنٹ وہاں پہ بھی کھلا ہوا ہے.
اللہ کا رسول بولتے، عابد الرامی نہیں بولتے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میری نہیں، میں کچھ نہیں بول رہا ہوں، آپ سن لو، سنی شیعہ سب کے پاس ہے کہ اگر ایک اینٹ لگاؤ گے، ایک برک لگاؤ گے، اللہ اس کے بدلے میں تم کو جنت میں محل دے گا۔ آپ سوچ لیں، ایک اینٹ کی ویلیو کیا ہے یار؟ کیا ویلیو ہے ایک اینٹ کی؟ ایک اینٹ لگاؤ گے تو اللہ اس کے بدلے میں جنت دے گا، اتنا ثواب ہے۔ محرم میں تو لٹرلی انتظار کرنا، اب اس کے جو اربعین میں ہم خرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں کل کی مجلس میں سننا، آلریڈی 45 منٹ کے قریب مجلس ہوگی، بس میں ختم کر رہا ہوں۔ تو میری ایک ہی خواہش ہے کہ جتنا ہو سکے بچوں کو تیار کرو، یہ بھی کل تک چلے گی ٹاپک، کہ اگر بچے تیار نہیں ہوں گے تو ہماری زندگی کا ڈیزاسٹر۔ آپ یقین کرو، میں ممبر سے بول رہا، ماں باپ دونوں ایسا تڑپ کے رو رہے، نیچرلی وہ لوگ تو آزادار ہیں، ماں باپ تو آزادار ہیں، ماں باپ تو بچپنے سے آزاداری کر کے آئے، بہترین ڈیسنٹ فیملی، کہتی مولانا میرا بیٹا نہیں آ رہا، میری بیٹی نہیں آ رہی، وہ بولتے یہ پرانی سٹوری ہے، اور اچھی فیملی کو ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے بچپنے سے اس کو تیار نہیں کیا نا۔ دوستو، اگر آج تمہارے بچے آ رہے ہیں عزاخانے میں، آج اگر تمہاری اولاد عزاخانے میں آ رہی تو یو آر دا لکیسٹ پرسن ان نیو جرسی، یو آر لکیسٹ پرسن۔ تم شکر ادا کرو اللہ کا، مولا حسین کا شکر ادا کرو کہ اللہ تمہاری اولاد کو پروٹیکٹ کر کے رکھ لیا۔ نیو جرسی کے تم سب سے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور اگر اولاد نہیں آ رہی تو وہ بھی دعا کرو کہ مولا میرے بچوں کو بھیج دو، میرے بچوں کو بھیج دو۔ یہ ہے آزاداری، یہ آزاداری رہے گی نا ہماری زندگی ایسا جائے گی۔ اس لیے کہ بیماریوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پریشانیوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایک یاد رکھو، میرے ایک جملہ، ایک نظر کرم ہٹ جائے نا، دنیا ایسا ریز کر دے، تم کو ریز کر دے۔ یہ نظر کرم امام ہے جو ہم پروٹیکٹڈ ہیں، بیوی کے نظر کرم ہے۔ اور آزاداری کے بارے میں یہ کہا بڑے بڑے علماء، آپ کو معلوم حسین برجدی، آغائے حسین برجدی کیسی شخصیت ہے، اللہ ہم کو معصومہ کی زیارت نصیب کرے۔ خوب میں اتنا بڑی پورٹریٹ ان کے اندر حرم کے اندر لگی ہوئی ہے، جہاں پہ ان کا مزار، ان کی قبر مبارک ہے، اتنی بڑی داڑھی کے، ابھی حال کے 60s کے آغائے حسین برجدی۔ آپ نام سنے ہوں گے کہ یہ وہ پرسن، ان لوگوں نے آزاداری کے لیے کام کیا ہے، کام کیا، اتنی بڑی بڑی ہستی، اپنے دور کا عظیم مرجع 60s کا کام کیا۔ جیسا آج آغائے وحید خراسانی صاحب کیسا کام کر رہے ہیں آزاداری کے لیے، یار ہم سے زیادہ ہم کیا جانتے ہیں جو وہ جانتے ہیں۔ تو یہی میں بول رہا کہ کم از کم 10 دن اپنے گھر کو ایسا بنا لو کہ گھر میں تمہارا عزاخانہ ہو جائے، کہ لوگ آئے دیکھے تو پتا چلے کہ ان کے گھر میں کوئی زبردست مورننگ ہے، زبردست کوئی غم ہے۔ تمہارے بچے تیار ہو جائے۔ آج تم بچوں کو تیار نہیں کر رہے، اپنا فیوچر تیار کر رہے، فیوچر بنا دے، اس جگہ کا فیوچر بنا لے گا، کسی نے دیکھا نہیں، تمہاری زندگی بن جائے گی۔ اس لیے کہ یہ تم بول سکتے کہ مولا میرا حکم ہے، ارشاد ہے، معصوم کا ارشاد ہے کہ ایک بیٹا یا ایک بیٹی تمہاری نکل جائے اہل بیت کے اوپر، ان کے سیرت پہ، تو تمہاری بخشش ہو جائے گی، ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ بس ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم ہی کر رہے ہیں، نہیں۔ عزاداری کی حفاظت کے لیے، اولاد کی حفاظت کے لیے ایک بابا سے بلند سلوات پڑھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ روز سوچ رہا میں دعا دوں، 2-3 دعائیں روز دوں، لیکن وقت نہیں۔ لیکن آج میں نے آپ کو بتایا کہ زیارت آل یاسین جو پریشر ہے اس میں سے ایک چیز تو میں نے بتا دی، کوشش کرو زیارت آل یاسین روز پڑھنے کی۔ یہ بھی ضرورت نہیں کہ ابھی آپ شروع کر سکتے، یو کین اسٹارٹ فرام ٹو نائٹ۔ 10 منٹ کی زیارت ہے، بٹ دس زیارت کین چینج یو اینڈ یو ول گیٹ کلوز ٹو یور امام۔ دعائیں جلدی قبول۔ اس میں اور ایک بہت اچھی چیز ہے کہ سٹریس ختم ہو جاتا، سٹریس تمہارا بالکل ختم ہو جائے گا اور تم کلوز ہونے لگتی ہو سے۔ لیکن سارے کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں، وہ سارے کنڈیشنز کو اپلائی کرنا، اس کے بعد ہی اب میں کنڈیشنز کی بات نہیں کرتا، یو نو ویری ویل واٹ آئی ایم سیئنگ۔ تو بہرحال تو کوشش کرو زیارت آل یاسین کے پابند ہو جاؤ۔ آپ مجھے دعا دیں گے، یقین کرو تم مجھے دعا دو گے اگر آل یاسین پڑھنے لگو۔ اور جب تمہارے اوپر رحمتیں آئیں گی نا، اور محرم سے وہ کیا مولا حسین کی نظر کرم ہوتی جائے تو آپ کا دن تو نکلتا جائے گا۔ اس لیے کہ حسین اس غریب کا نام ہے دوستوں۔
جہاں بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے، جہاں بھی بیٹھ کے سن رہے، اگر صوفاز پہ ہیں، کرسیز پہ، شوز پہنے ہوئے ہیں، چپل پہنے ہوئے، تو میری خواہش آپ سے کہ پلیز ریموو یور شوز، ریموو یور چپل اینڈ سٹ پراپرلی فار 5 منٹس. 5 منٹ بیٹھ جاؤ. انشاءاللہ انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے. اللہ ہم آپ سب کی عزاداری کو قبول کرے. میں تو ایک بات بولتا ہوں، امریکہ میں جو عزاداری کرتا ہوں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اس ماحول میں آ کے عزاداری کرنا، اتنی لمبی ڈرائیو کر کے آنا اور ایکسٹریم ویدر میں آنا، وہاں کے ویدرز کتنے ایکسٹریم ہیں، اس میں آ کے کرنا بہت بڑی بات ہے مولا. اور اتنی سخت جاب، صبح جا رہے شام آ رہے، پھر 1 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے جا رہے. مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آباد رکھے. ایک لمحہ جو تم حسین کے نام پہ گزار رہے نا، مولا اس کا اجر دے گا. اس لیے کہ مولا حسین اس غریب امام کا نام ہے دوستو، کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا گیا. آج شب 4 محرم گزر گئی، اب شب لگے گی 5ویں کی شب آ جائے گی. کل سے انشاءاللہ مصائب شروع ہو جائیں گے، ہر دن ایک شہید کے. آج مختلف جگہوں پہ، مختلف شہروں میں مختلف شہیدوں کا ذکر ہے، لیکن کل سے پھر جناب آنو محمد ہے، جناب شہزادے علی اصغر، علی اکبر، سب کے ایک دن کے مخصوص دن شروع ہو جائیں گے دوستو. کہیں جناب حبیب کا ذکر ہو رہا، کہیں جناب مسلم ابن عقیل کا ہو رہا، کہیں جناب حر کا ہو رہا، ہر جگہ الگ الگ ذکر ہو رہا. آج اس شہید کا ذکر سن لو جو حسین کا سفیر تھا. یہ ایسا سفیر ہے مولا حسین کا کہ شبیہ رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول کی شبیہ تھا. اور مسلم ابن عقیل کے ساتھ میں چاہتا جناب حر کا بھی ذکر ہو جائے. مسلم ابن عقیل یہ ایسا سفیر حسین ہے کہ جس کا احسان ہے 28 سال کے سن میں ون آف دی موسٹ ٹرسٹڈ پرسن آف امام حسین. بہت بڑی بات بولا میں، ون آف دی موسٹ ٹرسٹڈ پرسن آف امام حسین. ایسا بننا ہے ان کی سیرت پہ. اس لیے کہ مولا نے لکھا تھا، خط جو دیا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ایسا جیسے تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی. حر اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے بارے میں مولا حسین کا جملہ ہے کہ جو میری زیارت کو آئے اور حر کی زیارت نہ کرے اس نے مجھ پہ جفا کیا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ حر کون ہے؟ اپنی قبیلے کا بہادر شخصیت کا نام، عرب میں اس کا نام ہے. جب مولا حسین کربلا کوفے کی طرف جا رہے تھے، راستے میں رکے ہوئے امام کو جو ماہرین قافلے میں ساتھ ساتھ چلتے تھے، جو 100 میل دور کا راستہ بتاتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ سامنے کوئی قافلہ، کوئی لشکر تو نہیں. اس لیے کہ اس زمانے کے جو ماہرین تھے، تو اس میں کچھ ماہرین نے آ کے، ایکسپرٹس نے آ کے امام سے کہا، مولا ٹھہرے ہوئے تھے، کہ مولا سامنے ایک لشکر نظر آ رہا. اور امام نے پوچھا کہ وہ لشکر قافلہ ہے، کوئی بات سنا تو کہا نہیں مولا، آرمی کا، کوئی فوج کا لشکر ہے. مولا نے 2 آدمیوں کو بھیجا. مولا تو جانتے ہیں، حجت کو تمام کرنے کے لیے 2 آدمیوں کو بھیجا. کہا جا کے معلوم کر کے آؤ کہ ہے کس کا لشکر. وہ لوگ جا کے معلوم کر کے آئے. آ کے کہنے لگے مولا وہ تو حر کا ہے، 10, 15, 20 ہزار کا لشکر لے کے آ رہا، لیکن اس وقت اس لشکر کا یہ حال ہے کہ پانی ختم ہو چکا، پیاس سے بے چین ہے. اگر 10, 15 منٹ، آدھا گھنٹہ پانی نہ ملے تو پورا لشکر مر جائے، پورے جانور مر جائے. اتنی بری حالت ہے ان کی. یہ سنا اور لشکر ہماری طرف ہی آ رہا. بس دوستو یہ سنا کہ پیاسے ہیں. ساقی کوثر کے لال نے مولا عباس سے کہا، عباس مشکوں کے منہ کھول دو. مولا عباس نے کہا کہ مولا ہمارے ساتھ بچے ہیں. تو کہا کوئی بات نہیں عباس، ہم پانی آگے سے لے لیں گے. مشکوں کے منہ کھول دو، ان کی جان بچا لو، پیاسا میں نہیں دیکھ سکتا. عزیزو لشکر آیا، امام نے ایک ایک کو پانی پلوایا. اتنا پانی کہ امام نے یہ حکم دیا کہ جانور کے سامنے پانی رکھو، جب تک جانور 3 مرتبہ اپنا منہ نہ پھیل لے اس وقت تک پانی نہیں ہٹانا. آپ دیکھو طریقہ بتایا امام. سب پانی پی چکے، جانور یہ سب کے سیر ہو گئے، بالکل طاقت آ گئی. اب مولا حسین اپنے لشکر کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور جو ابھی مر رہا تھا، جس کو حسین نے زندگی دی، اس نے مولا لٹرلی اپنے گھوڑے کو لا کے مولا کے سامنے روک دیا. اس کی ہمت دیکھو، اب بہت بڑی طاقت کا نام، اس کی ہمت دیکھو.
کہ ابھی اتنا بڑا احسان کیا حسین نے، لیکن لا کے اس نے گھوڑے کا سر روک دیا، روک کے لٹرلی اس کا جو مقصد تھا، جو اس کے جملے تھے کہ مولا امام فرزند رسول میں آپ کا راستہ روک دوں گا، آپ کو جانے نہیں دوں گا، یعنی لٹرلی یو آر انڈر اریسٹ ناؤ، ایسا. اور جبکہ وہ جانتا ہے ادھر عباس ہے، ادھر علی اکبر ہے، پورے بنی ہاشم ہے، لیکن اس کو آپ سوچو کہ کیا یقین ہے کہ حسین پہلے حملہ نہیں کریں گے. اس نے روکا اور اس نے اپنے اس ہاتھ کو حسین کی لجام پہ ڈال دیا، گھوڑے کی، اور ڈال کے کہا کہ فرزند رسول میں آپ کا راستہ روک. بس جیسے ہی اس نے لجام پہ ہاتھ ڈالا، امام جانتا تھا سویا ہوا ذہن تھا، سویا ہوا ذہن تھا، اس کا کانشیس سویا ہوا تھا. امام نے اس کو جھنجھوڑا ایک جملے میں. امام نے کہا ہور تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہ ایسا جملہ ہے عرب میں کہ تم مر جا تیری ماں روئے. ہر نے ہاتھوں کو ہٹایا، ہٹا کے ایک جملہ کہا کہ فرزند رسول، عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے جو مجھ سے ایسے کلام کرے. اگر کوئی اور کرتا تو میں بتاتا. پھر سر کو جھکاتا ہے، سر کو جھکا کے کہتا ہے فرزند رسول، میں آپ کی ماں کا نام آسمانوں کے نیچے نہیں لیتا. آپ کی ماں کا نام، آپ کی ماں وہ بی بی ہے کہ جس کا نام میں کھلے آسمان کے نیچے نہیں لیتا. اس نے احترام شہزادی کونین کیا تھا، تو حسین نے بھی حر کو وہ اعزاز دیا، وہ آنر دیا کہ جو حبیب ہو، مسلم ہو، زہیر ہو، سعید کسی کو نہیں دیا. سب اپنے مقام پہ صحیح ہے، لیکن حر کو جو آنر ملا وہ کسی ساتھی حسین کو نہیں ملا. اس لیے کہ حر کو حسین نے جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو امام نے کہا کیا اچھا نام تیرا حر رکھا کہ دنیا میں بھی تو حر ہے، آخرت میں بھی تو حر ہے. اس کے بعد وہ آنر کیا. دوستوں میں وہی تو کہہ رہا صبح جب سے 1 گھنٹے سے کہ کام کرو امام کے لیے، کچھ کرو، دیکھو امام تم کو کیا عطا کرتا ہے. حر کو وہ آنر دیا، وہ آنر کیا. دوستوں اس نے شہزادی کا احترام کیا تو اس حر کے سر پہ وہ رومال باندھا جو شہزادی کونین کا ہے، رومال باندھ دیا. حر وہ بادشاہ ہے، حر وہ کنگ ہے جس کے سر پہ یہ کراؤن موجود ہے. سارے دنیا کے کراؤن، سارے دنیا کے تاج ایک طرف، رومال فاطمہ ایک طرف. بخشش کے لیے کیا نہیں چاہیے، اب کیا چاہیے اس کو؟ شہزادی کونین کا رومال اس کے سر پہ. بس آیا کربلا میں 9 محرم تک ساتھ رہا، 9 محرم تک ساتھ رہا یزید کے. جب عاشورے کی صبح آئی، شہزادی کونین کا فرزند مولا حسین نرغے میں گر گیا. فجر کی اذان کا وقت آیا. شہزادی زینب نے مولا حسین سے کہا کہ بھیا آج اذان علی اکبر سے دلوائیے. بہن نے کہا، ماجائی نے کہا ہے. مولا نے کہا کہ بیٹا علی اکبر تمہاری پھوپھی کی خواہش ہے کہ آج اذان تم دو. شہزادے نے کہا اللہ اکبر. کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی کہ اللہ کی کبریائی تیری ہے. اذان دی. ادھر حر اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا. اذان کے ساتھ شاعر کے مجھے 4 مصرے یاد آئے کہ گرمی عشق سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں، گرمی عشق سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں، مرضی حق ہو تو طوفان بھی ٹل سکتے ہیں. حر کو چونکا کے بتایا یہ علی اکبر نے کہ ہم اذان دے کے مخدر بھی بدل سکتے ہیں. علی اکبر نے مخدر بدلا حر کا، ایسا مخدر بدلا کہ حر خیمے سے بس آخری منزل پہ آ گیا. خیمے سے وہاں باہر آیا. جب باہر آیا تو اس نے عمر سعد نے کہا کہ حر کیا ارادہ ہے؟ کہا عمر سعد اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا، میں یزید کا ساتھ دوں گا تو جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا کہ جہنم کے شعلے مجھے گھیر لیں گے. اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا میں حسین کے پاس جا رہا ہوں، میں حسین کے پاس جا رہا ہوں. حر چلا، اس کا بیٹا ہے، اس کا غلام ہے. کیسے چلا؟ آنکھوں پہ کپڑا باندھ لیا، ہاتھوں کو پیچھے کر لیا، جن ہاتھوں سے لجام حسین پہ ہاتھ ڈالا تھا. جب چلا دوستوں خیام حسینی سے کچھ فاصلے کے اوپر، یہ مولا عباس کا کمال تھا، کمال تھا. ایسا انتظام کیا تھا، فوج کو ایسا بانٹا تھا، تقسیم کیا تھا کہ امام حسین کے خیمے تو بیچ میں، اطراف میں 3 یا 4 لیئر سیکیورٹی کی تھی
جو ٹھہرایا تھا کہ کہیں کوئی پیچھے سے حملہ نہ کرے، کوئی سامنے سے حملہ نہ کرے، سائڈ سے نہ کرے، ادھر سے نہ کرے. لٹرلی ایسے لیئرز بنائے تھے، تیر انداز کو بٹھایا تھا، نیزے والوں کو تلوار، انہیں ایسا پروٹیکٹ کیا تھا. اور قیام حسینی بھی آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا قیمہ جو ہے وہ مولا عباس کا، کمال کا کمانڈر تھا، کمال کا کمانڈر تھا. خود چلا اپنے لشکر کو لے کر، 3 آدمی کا لشکر. پہلے جو چیک پوسٹ، اپنی لینگویج میں بول رہا، جو پہلا چیک پوسٹ تھا مولا حسین کے طرف جانے کا، اس میں جناب زہر بیٹھے ہوئے. زہر نے جیسے ہی حر کو دیکھا، پوچھا کون ہے؟ جانتے تھے، معرفت تھی. کہا کون ہے؟ حر نے کہا میں حر. امام نے کہا کیوں؟ زہر نے کہا کیوں آیا؟ اس نے کہا مجھے حسین سے ملنا ہے. اب میری طرف دیکھ رہا، اب تڑپ کے روگے. حر نے زہر نے پوچھا کیوں آیا؟ تو کہا میں حسین سے ملنا چاہتا ہوں. جیسے ہی اس نے کہا کہ میں حسین سے ملنا چاہتا ہوں، زہر نے سر سے لے کے پیر تک حر کو ایسا دیکھا، سر سے لے کے پیر تک حر کو ایسا دیکھا. حر سجا ہوا تھا، تلوار بھی تھی، نیزہ بھی لگا ہوا تھا، تیر بھی تھی. اس لیے کہ عرب کا یہ دستور ہے کہ سپاہی جب گھر سے باہر نکلتا تو پورا سج کے نکلتا. جیسے کوئی گن لے کے چل رہا، جس کے پاس گن ہوتی ہے گن لے کے چلتے. اور یہ تو جنگ کا میدان تھا. بیٹا بھی ویسی ہے، غلام بھی ویسے، تلوار بھی ہے، تیر بھی ہے، نیزہ سجا ہوا. زہر نے سر سے لے کے پیر تک دیکھا، دیکھ کے کہا کہ حر پہلے یہ تلوار اور تیر اور نیزہ اتار کے یہاں رکھ دے، اس کے بعد جانے کی اجازت دی. دوستو حر و شاہ، اس کو یقین نہیں آیا کہ میرے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار رہے. یہ عرب کے دستور کے مطابق ایک بزدلی کی علامت تھی کہ اگر کسی کے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لیں. انہیں سرنڈر کر دیا تم نے. حر کو یقین نہیں آیا کہ آج تک میری زندگی میں مجھے کوئی ایسا نہیں بول سکا. اب اس کا جملہ سننا، اس کا جملہ سننا، پلیز غور سے سنو. حر نے جیسی زہر نے کہا جو ہتھیار اتار کے رکھ دے، حر نے غور سے دیکھا زہر کو اور دیکھ کر کہا کہ حر سنو، زہر سن، آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے جو میرے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لے. لیکن میری غرض ہے زہر، اسی لیے میں اتارے دیتا ہوں. میں حسین کے پاس مجھے جانا ہے، میری غرض ہے اس لیے اتارے دیتا ہوں. جب زہر، اب دیکھو حسین کے چاہنے والے کیسے تھے، جس کے لیے مولا حسین نے فخر محسوس کیا. بس میں آخری حصے پہ آ گیا. فخر محسوس کیا کہ جیسے میرے چاہنے والے مجھے ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھائی کو ملے. اب زہر کا جواب سنو. حر نے کیا کہا کہ آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی بیٹا ایسا نہیں ہے جو میرے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لے. جب زہر نے اس کے تیور دیکھے، اس کا مزاج دیکھا، اس کا رنگ دیکھا، اس کا لہجہ دیکھا حر کا، تو فوراً پلٹ کے زہر نے کہا ہوگا حر ہوگا. تو بھی سن لے، تو بھی سن لے. تو کہہ رہا نا کہ کوئی نہیں ہے، لیکن آج تو بھی سن لے کہ آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے جو میرے سامنے فاطمہ کے لال کے پاس ہتھیار لگا کر چلا جائے. ایسے چاہنے والے تھے، ایسے انصار تھے حسین کے. حر آیا، بیٹے نے کہا اللہ اکبر. پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو کہا علی اکبر آپ کے استقبال کو آ رہے. پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا مولا عباس آپ کو ویلکم کرنے آ رہے. پھر تیسری مرتبہ بیٹے نے پکارا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حر نے پوچھا آپ کیا ہوا؟ تو کہا مولا حسین خود آپ کے استقبال کے لیے آئے. حر رونے لگا. حر سیدھا گیا، مولا کے قدموں پہ گر گیا. کہا مولا مجھے غلطی کو معاف کر دو. حسین نے اٹھایا، سینے سے لگا کے کہا کہ حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا. بس دوستو اس کے بعد حر نے کہا مولا یہ جو بچوں کی التش کی آواز آ رہی، یہ آواز کو میں نہیں سن سکتا. تو حسین نے کہا حر جب دشمن بن کر آیا تھا تو حسین نے تیری خاطر کی تھی، لیکن ہائے حسین آج اتنا غریب ہو گیا کہ میں تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتا. تو حر نے کہا مولا مجھے معاف کر دو، یہ جو بچوں کی التش کی آوازیں آ رہے میں اس کو نہیں سن سکتا. مولا میرے بیٹے کو اجازت دو. بس میں نے مجلس ختم کر دی، 201 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. حر نے کہا کہ میرے بیٹے کو اجازت دو. مولا نے کہا حر تو مہمان ہے، میں کیسے اجازت دوں؟ کہا نہیں مولا میرے ہاتھ جوڑتا، مولا پلیز میرے بیٹے کو اجازت دے دو. جوان بیٹا ہے حر کا، بہادر کا لال ہے. میدان میں آیا، خوب جنگ کی. جنگ کر کے جب وہ گھوڑے سے زمین پر آیا تو اس نے حسین کو نہیں پکارا بلکہ حر کو آواز دی کہ بابا
بابا میری مدد کو. جوان بیٹے کا معاملہ تھا. حر تلوار لے کر میدان میں نکل گیا. پوچھتے جاتا تھا بتاؤ میرا لال کہاں ہے. جب پکار رہا تھا تو ایک پہلو سے آواز آئی کہ حر ادھر آ. اب جو پلٹ کے دیکھا کہ حسین اس سے پہلے اس کے بیٹے کے لاشے میں پہنچ گئے اور اس کا سر اپنے زانو پہ رکھ کے زخموں کو صاف کر رہے. حر اپنا بیٹے کا غم بھول گیا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا غلام زادہ ہے, آپ نے کیوں تکلیف کی. بس دوستو حسین کا جواب میری مجلس تمام. حسین نے اس وقت حر کو کہا کہ حر تو ضعیف ہے, تیرا بیٹا جوان ہے. حسین یہ کیسے گوارا کرے کہ تو اکیلا اپنے بیٹے کے لاشے میں جائے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں مولا غلام زادے کے لیے آپ یہ کہہ رہے. ارے جب علی اکبر جیسے بیٹے نے آپ کو پکارا, ارے آپ کو کس نے مدد کی. ارے کبھی اٹھتا تھا حسین زمین پہ بیٹھ جاتا تھا, بار بار یہ جملہ کہتے تھے بتاؤ علی اکبر تمہارا بابا کدھر آئے. جب پہنچے بیٹے کے پاس تو جوان بیٹا ایڑیا لگا رہا تھا. حسین نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا. الہی و سیدی و مولا پروردگار, میرے مولا حسین کے بچوں کا واسطہ, جناب حر کا واسطہ, یہ ہماری مختصر سی مجلس کو قبول کر لیں. پروردگار یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. شہزادی ہماری یہ مجلس کو قبول کر کے یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. پروردگار جنت البقیع, جنت المولا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. تیرے دین کے تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کو سلامت رکھے. امام کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھے, اور جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کا نازل فرما. ہاں جو بیمار ہیں, کچھ کینسر کے بیمار ہیں, کچھ کووڈ کے بیمار ہیں, جو بیمار ہیں اللہ, اور جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر دیں. اللہ کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد و آل محمد کے. ہماری عزاداری کو قبول فرما لے. تو ہم سے راضی ہو جا. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا ہے ان کے سارے مرحومین کے لیے, اپنے اپنے مرحومین کے لیے, اور علامہ ہلی کے لیے, آغا حسین بلند جدی کے لیے, اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے. آج ایک مومن کا انتقال ہوا اور انڈیا میں سرسی میں انتقال ہوا, جن کے بیٹے یہاں پر ہیں, لانگ آئیلینڈ میں رہتے, علی عباس نقوی اور جعفر نقوی جو مرثیہ پڑھتے ہیں, ان کے سسر کا انتقال ہوا ہے. سرسی میں ان کا آج تدفین ہوئی, تو ان کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ.